MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں ان کی
تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، تجھ کو بتا دوں میں جنت کس کہتے ہیں، تجھ کو بتا دوں میں جنت کس کہتے ہیں، بیٹھ ذرا مل کر ہم دردوں کے ماروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، رضوان تیری جنت کو فرصت جو ملے دیکھوں، کھوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں، کھوئی ہے ابھی نظریں طیبہ کے نظاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے بھی رہے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے بھی رہے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی
وعلى آله وأصحابه بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه بعدد من قاد وقام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. سلام سے پر کے جس نے بے کسوں کی دستگیر کی. سلام سے پر کے جس نے بادشاہی میں فقیر کی. سلام سے پر کے جس نے دشمن جان کو قباہی دی. سلام سے پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. سلام سے پر کے جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں. سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں. صلی علی محمد صلی علی محمد. یہ درود ہے. درود کا پڑھنا بہت ہی بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں. اے مومنوں، مسلمانوں، ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو. اور جو درود ایک بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتے ہیں اور 10 گناہ کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں. تو ہم بھی کہیں پروگرام میں جاتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم اپنے سنگڑے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ سنگڑے کی محفل ہے، جہاں پر بھی درود پڑھی جائے یا کلمہ پڑھا جائے تو وہ لوگ سب مل کر پڑھتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا جو ہم بولتے ہیں دوسری جگہ تو وہ بات ثابت ہو، صحیح ہو جائے، اس لیے آپ لوگ بھی درود پڑھیں. یہ جگہ، یہ مقام، یہ بستی، یہ ہوا، یہ در و دیوار، یہ درخت، یہ مسجد آپ کے درود پڑھنے کی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے. صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد. میں سو جاؤں یوں مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیرے زلف کا ماجرا. کہتے کہتے تیرے زلف کا ماجرا. کہتے کہتے صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی خلیلنا صلی علی محمد. جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے. جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے.
جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، 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 اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے۔ محترم ہمارے اور آپ کے عزیز امام حضرت مولانا محبوب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور میرے اس محلے کے تمام مربیان کرام، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ماں اور بہنیں، آپ حضرات بہت دیر سے علماء کرام کے بیانات کو سماعت فرما رہے تھے، جس میں حضرت مولانا مفتی و قاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے امام صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور شاعر اسلام حضرت مولانا غلام سرور صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور بھی لچک اور کشش عطا فرمائے، اللہ ان کی نعت کو اور ان کے شعر و شاعری کو قبول فرمائے، بڑے نیک ہیں، مہذب ہیں اور باادب انسان ہیں، اللہ ان کی اس شاعری کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، رات کافی ہو چکی ہے، لیکن یہ رات ایسے بیکار نہیں جا رہی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ حضرات کو ایسی رات میں بیٹھنے کا کہ جس رات میں، جس محفل میں فرشتے ترستے ہیں ایسی محفل میں بیٹھنے کے لیے، جس کی خوشبو کو سونگھ کر فرشتے آسمانوں سے قطار باندھے آپ کی بستی میں آتے ہوں گے اور یہاں پر اپنے پروں سے اس محفل کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور جب یہ محفل ختم ہوگی پھر اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں آپ کے بیٹھنے اور سننے کی گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود انہیں گواہ بنائے گا کہ تم گواہ رہو، میں تمام جتنے بھی اس سنگ میں بیٹھنے والے، مجلس میں دین کی بات سننے والے ہیں، سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں بھیجا ہے، آج اس مقصد کو ہمیں یاد کرنا ہے، اور یہ محفلیں انہی مقاصد کو یاد کرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے۔ فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم یاد دلاتے رہو، یاد کرواتے رہو، ایک نہ ایک دن مومنین کو یہ یاد کرانا، یہ ذکر کرنا انہیں نفع دے گا۔ ایک آدمی بار بار جماعت میں کیوں کہتے ہیں کہ جو دعوت دو اسے بار بار کہو، اگر نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو نماز کی دعوت دو، اور بار اگر دعوت دیں گے وہ دعوت لوگوں کو پہنچے گی، بعد میں پہلے اپنے آپ کو پہنچے گی، اس کا اثر خود کہنے والے کو ہوگا۔ تو علماء کرام جو بیان کرتے ہیں،
آپ یہ مت دیکھیں کہ علماء بیان کرتے ہیں الگ ہیں اور کرتے ہیں کچھ الگ ہیں، حقیقت میں وہ صرف اپنے اندر وہی بات کو ڈالنا چاہتے ہیں جو بات وہ کہہ رہے ہیں۔ انسان جو بات کہتا ہے اس سے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ بات اس کے اندر کیسے آ جائے۔ اور یاد رکھو انسان خطا اور نسیان سے ملوث ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ اگر کوئی انسان، کوئی سارے مسلمان نیک بن جائیں، گناہ چھوڑ دیں، خطا چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، شراب چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، صرف اللہ کی اطاعت کریں، پورے کے پورے پکے مسلمان ہو جائیں، گناہوں سے بالکل توبہ اور نہ کرنے کی عزم کر لیں اور پورا نیک بن جائیں، کیا ہوگا اس کے بعد جانتے ہیں؟ اللہ سب کو مٹا دے گا، اللہ سب کو مٹا دے گا۔ اب کہ کیسے؟ وعدہ ہے، اللہ مٹا دے گا، پھر ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی توبہ بھی کرے گی، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کریں گے تو پھر غفور الرحیم کا مطلب کیا نکلے گا؟ معاف کسے کرے گا؟ اگر آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ کے دینے کی جو صفت ہے وہ کب کام آئے گی؟ وہ کب کام آئے گی؟ انسان غلطی کرے گا، چوک ہوگی، بھول ہوگی۔ پتہ ہے چوک سب سے پہلے کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے ہی حضرت آدم سے ہو گئی چوک۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہو گئی چوک۔ گناہ جانتے ہیں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ کبر ہے، گھمنڈ، جو ہر انسان کے اندر الا ماشاءاللہ پایا جاتا ہے، میں ہوں۔ اس گھمنڈ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اور یہ گھمنڈ کہاں سے آیا؟ یہ پہلا جانتے ہیں شیطان نے اختیار کیا۔ کس نے؟ شیطان سے یہ نکلا یہ گناہ۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا، یہ مٹی سے پیدا۔ گھمنڈ مجھے ہے کہ آگ جلتی ہے تو آسمان کو اور مٹی پھینکا جائے تو نیچے، اس کا مرتبہ نیچے، میرا مرتبہ اوپر۔ اب بتائیے جس کے اندر وہ گھمنڈ ہے تو وہ سوچ لے وہ کس کا اختیار کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں، جس کے سینے میں گھمنڈ ہوگا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا، جنت جا نہیں سکتا۔ اور اسی گھمنڈ نے میں رشتہ داری سے توڑ رکھا ہے، بھول ہو گئی، معافی چل، تیرا بڑا بھائی ہے، معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے، ہاں ایک گھمنڈ آ گیا سامنے۔ وہ غریب ہے، میں امیر ہوں، بڑا ہوا تو کیا ہو گیا، عمر میں بڑا ہے تو کیا ہو گیا، گھمنڈ آ گیا۔ اور گھمنڈ نے کیا کیا شیطان کو؟ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اتنے سجدے کیے ہیں، آپ جیسا دھان موم بیری کھیتوں میں پھینکتے ہیں نا، ویسے اگر پورے ورلڈ کی سرزمین، یا سرزمین تو چھوڑیے پورے ورلڈ میں 3 حصہ پانی 1 حصہ یہ ہے، ورلڈ میں پھینک دیا جائے اس کے سجدے کو دھان کی طرح، موم کی طرح، بیری کی طرح، تو وہ ایک بالشت بھی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں کہ اس کے سجدے نہ گرے ہوں۔ پر کیا کیا؟ گھمنڈ کر دیا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے مردود کر دیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پر آئے گا، معاف کرنے پر آئے گا نا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ معافی پر چلیں گے، معافی پر چلیں گے تو شیطان کو بھی دل میں بات آئے گی کہ میری بھی معافی ہو جائے گی، میری بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن اس معافی کا آپ ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے نا، پڑھ رہے تھے، قل ان کنتم، کہ کہہ دو تم کہ اگر تم موت سے بھاگنے بھی چاہو تو موت تمہیں پکڑ لے گی۔ آدمی اسی خیال میں رہتا ہے کہ ارے مولانا اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، میں توبہ کر لیں گے۔ بتاتے موت کب آئے گی تجھے پتہ ہے؟ موت تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔
آج کل تو موت کیسے آ رہی آپ جانتے ہیں، پتہ بھی نہیں، اچانک جا رہے، کلمہ پڑھنے کا بھی موقع ملتا نہیں ہے۔ توبے کی تو بات دوسری ہے، کلمہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا وہ بھول گئے ہیں۔ آپ کے بیٹے حیدرآباد میں رہتے ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، اگر وہ سعودی جانے کا مقصد بھول جائیں تو کیا بولیں گے آپ؟ کہ گمراہ، شاید وہ شادی کر لیا ہوگا، شاید کچھ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، ہمیں بھول گیا، وہ نافرمان ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو ہم نے بھی اپنے رب سے ایک عہد لے کر آئے، دنیا میں ایک مقصد ہے، اور اللہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا، بنایا، جو فرشتوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ ایسے انسان کو بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر خرافات، خون ریزی، فساد وغیرہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر بھی بنایا، اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساروں کو جمع کیا۔ بھائی کی ذمہ داری دی ہے کہ میں تو بھائی یہ شیطان بھی اس طرح سے کہہ رہا ہے، فرشتے بھی ان کے پیدائش پر اس طرح کہہ رہے ہیں، چلو میں اپنے بندوں کو جمع کروں۔ سب کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، کہ ہاں یا اللہ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ سے ہم نے عہد کیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں۔ آپ یہ موبائل چلاتے ہیں، جتنے بھی حضرات موبائل چلاتے ہیں ذرا غور سے سنیں اور تھوڑا غور کریں اس موبائل پر۔ اس موبائل کو بنانے والے نے کس لیے بنایا؟ تاکہ آدمی دور کے آدمی سے بات کر سکے، ایک آدمی دور کے آدمی سے بات کر سکے، راز کی بات کر لیا جائے، حال حقیقت کو معلوم کر لیا جائے، اسی کے لیے بنانا ہے۔ بعد میں پھر اس میں کھیل، آپ لوگ شروع میں دیکھے ہوں گے نوکیا کا سیٹ نکلا 3310 3315 1100 1600، رنگین اسکرین نہیں تھی، اس میں صرف سانپ کا گیم تھا یا تو پھر راکٹ والا گیم تھا، یہی تھا نا۔ ابھی تو سب کچھ ہے، پوری دنیا کر لو مٹھی میں، سب ہے۔ لیکن بنانے والا جس مقصد سے بنایا، آپ کو معلوم ہے کیوں بنایا گیا۔ آپ دیکھیے، آپ یوٹیوب کھولے ہیں، آپ گوگل کھولے ہیں، آپ انٹرنیٹ کھولے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں یا اور گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کا فون آئے گا تو وہ سب کو بند کرتا ہے یا اس کو جاری رکھتا ہے؟ فوراً سب کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیتا ہے، سب کو روک دیتا ہے۔ یوٹیوب بھی رک، گوگل بھی رک، گیم بھی رک، سب کو روکتا ہے، جب تک کہ آپ اس کو ادھر کر کے پھر چالو نہ کریں، سب کو روک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنے بنانے کا مقصد کو یاد رکھا ہے۔ کوئی جانتا ہے کہ مجھے بنانے والا نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے، پہلے میں اس کو چالو کروں گا، اس کے بعد میں دوسرا گیم کھیلو کیا کرو۔ تو یاد رکھو، جب اللہ کا رنگ ٹون آتا ہے، جو مسجد سے مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اللہ کی رنگ ٹون ہے۔ آپ سب کو چھوڑتے ہیں، آپ اللہ کے پاس آتے ہیں؟ نہیں بزرگوں دوستو، تمہاری بنائی ہوئی چیز وہ تمہیں سبق دے رہی ہے کہ دیکھو کہ میں جس طرح سے بنائی گئی ہوں، کہ میں موبائل میں بات کروانے کے لیے بنائی گئی ہوں، تم یوٹیوب کھیل لو، پب جی کھیل لو، فیس بک دیکھو، واٹس ایپ چلاؤ، جو بھی چلاؤ، پر میں اپنا کام کروں گی۔ وہ کام یہ ہے کہ میں اپنے بات کرنا جو میری ذمہ داری ہے بات کرواؤں گی، اس کے بعد میں تم کھیلتے رہو۔ وہ پورا اپنا سانپ کو روک کر وہ تم سے گھنٹی بجائے گی اور گھنٹی بجا کر تم سے بات کروائے گی۔ تو آج وہی انسان کو سبق لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا، جب اس کا رنگ ٹون بج جائے تو سب کام کو چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے سب کام کو چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ، بھاگو نماز کی طرف، بھاگو نماز کی طرف۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا، اب نکل جاؤ، وَابْتَغُوا، اب کھوجو، من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو، کھیت میں جاؤ، دکان کو جاؤ، تجارت میں جاؤ، جہاں جاتے جاؤ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ میرے بزرگ دوستو، یہی بتا رہا کہ اللہ کی جب رنگ ٹون بجتی ہے، یعنی وہ اذان، ہم کتنے پکے مسلمان کہ ہم اس کو آ کر فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ایک موبائل سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ایک موبائل اپنا بنانے والے کے اصول کو توڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ فوراً رنگ ٹون بجا کر، سب کو روک کر رنگ ٹون بجا کر تمہیں بات کرواتا ہے۔ اے انسان، یا ایہا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہ انسان، کس چیز نے تجھے اپنے پیارے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کریم آقے سے پردے میں ڈال رکھا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اسی سے تو دور ہو رہا ہے، اسی سے تو منہ موڑ رہا ہے۔ دونوں جہاں میں سجدے کے لائق تیرے علاوہ کوئی نہیں، دونوں جہاں میں سجدے کے لائق تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تو ہی شافی، تو ہی کافی، تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے، تو خدا کے واسطے۔